جو شہر ایودھیا ہے اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق تھا، دوسرے مذاہب سے کیا تعلق تھا، اس تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو سنی۔ ایودھیا کے جو لفظی معنی ہیں، یدھ کہتے ہیں جنگ کو، اور ایودھ یعنی جہاں پر جنگ نہ ہو۔ تو ایودھیا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر جنگ منع کر دی گئی۔ ایک طریقے سے بعض مورخین نے یہ کہا کہ یہ جنگ کے لیے جنگ و جدال یہاں پر حرام ہے، اس لیے کہ اس کو مقدس جگہ سمجھا گیا، وہاں پر جنگ کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، فساد کرنا یہ منع کر دیا گیا۔ اور یہ منع ابھی سے نہیں ہے بلکہ بہت زمانے پہلے سے اس کو منع کیا گیا۔ اس کا ایک نام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امن والی زمین ہے، سکون والی زمین ہے، بلکہ 7 مقدس جگہ ہندو مت کے اندر میں جو ہے اس میں سے ایک جگہ اس کو بھی لکھا ہے کہ یہاں آنے والوں کو موکش ملتی ہے۔ ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہماری اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن تاریخی پس منظر میں جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی حقیقت حال سے واقف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج کا جو میڈیا ہے یہ ہمارے ذہنوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بابری مسجد جو بنائی گئی ہے وہ کسی کی مذہبی جذبات کو توڑ کر کے بنائی گئی ہے، جبکہ اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی کی زمین ہتھیانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر اللہ کا متبرک گھر، اللہ کا مقدس گھر وہاں پر کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تاریخ کے اندر ہم ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سن 1528 کے اندر میں بابری مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے۔ بابر جب اس ملک کے اندر میں آیا، ہندوستان کے اندر میں آیا، اور ایک بات سن لے، بہت سارے حضرات ہیں وہ ہندوستان کو بھارت کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان نام کس نے دیا؟ اگر میں مجمع سے یہ سوال کروں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ ہندوستان نام کس نے دیا ہے، تو بہت ساروں کو کیا کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کسی راجا نے دیا ہے، کسی مہاراجا نے دیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان جو نام ہے یہ خالص عربی نام ہے، اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس نام سے پکارا ہے، آپ کو اس نام سے پکارا ہے۔ ہندی جو ہے ہندوستان کے رہنے والے کو کہتے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ٹائٹل بھی ہمارا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہندوستان مت بولو، بھارت بولو، اور ہم بھی بولنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ عنوان ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انڈیا، انڈیا کیا ہے؟ انڈیا کیا ہے اور ہندوستان کیا ہے؟ اس کے بھی گہرائی میں آپ حضرات جائیں گے۔ یہاں پر اگر کچھ چیز ہوتی سمجھانے کی بورڈ پر تو میں آپ کو سمجھا سکتا تھا، لیکن زبانی خیر جتنا سمجھ جائے، آپ الفاظ کو لے انڈیا اور اس کو آپ لکھیں، انگریزی کے اندر میں INDIA انڈیا ہوتا ہے، اور آپ ایک جو ہے کتاب ہے یہاں پر فتاوی عالمگیری، ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری، تاریخ کے ساتھ بھی مماثلت کرتے رہے اور اپنے اندر میں تحقیق کا جذبہ بھی پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ فلانے مول صاحب نے بولے پوس پڑیل کا، اس طریقے کا نہیں، بلکہ خود تحقیق کرے۔ فتاوی عالمگیری جو کتاب ہے جامع مسجد اورنگ آباد سبھی نے دیکھی ہوگی، اس میں سے ان کے کمروں میں اس کا خاکہ لکھا گیا ہے۔ تو فتاوی عالمگیری کا دوسرا نام ہے فتاوی ہندیہ۔ کیا نام ہے؟ فتاوی ہندیہ۔ ہندیہ کا مطلب یہ ہندی لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، اور ہندوستان کی لکھے ہوئے فتاوا ہے فتاوی ہندیہ۔ اب آپ ہندیہ کو دیکھ کر کے آپ کو سمجھنا آسان ہے انڈیا کہاں سے نکلا۔
हिंदिया, इंडिया असल में वो हिंदिया था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से यच खत्म हो गया, वो इंडिया बन गया। तो इंडिया भी हमारा दिया हुआ नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा दिया हुआ नाम है, पर ये तारीख हमें नहीं मालूम। मेरे मदनी को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अहादीस के अंदर में भी जब इस मुल्क का तस्करा आता है तो एक उन्वान है बाज़ाब्ता के बाबू गज़वतिल हिंद, गज़वा हिंद के बयान में, उसके तफसील का मौका नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस मुल्क की जो तारीख है, 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर हुई। बाबर जब हिंदुस्तान में आया 4 साल जिंदा रहा बाबर, सिर्फ 4 साल, और 4 साल के अंदर में बाबर ने 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई पानीपत के अंदर में इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरी लड़ाई कानवा की लड़ाई हुई राणा सांगा के साथ गालिबन, तीसरी लड़ाई घाघरा की लड़ाई हुई, और बक्सर की लड़ाई। 4 लड़ाइयां लड़ी, 4 साल रहा। अब ये बताइए वो कैसे किसी के जज्बात से खिलवाड़ कर सकता, वो कैसे किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हमने पिछले हफ्ते में गुज़िश्ता से पेवस्ता देखा कि बाबर ने सैयद हिमायूं और सैयद मूसा, इन 2 अल्लाह वालों के ख्वाहिश के मुताबिक जो है वहां की जमीन का कोई मालिक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो लोग खाना बदोश होते हैं उनको मालिक समझ करके उसकी रकम दे दी। कि भाई पता था, दूर अंदेश था, मर्दे कलंदर था। आज भी वहां गेट पर कलंदर बाबर का नाम लिखा हुआ है कि एक मर्दे कलंदर था। और कलंदर क्या होता है? कलंदर हर चीज जो है वो अपनी फिरासत से करता है। कलंदर हर चे गोयत दीदा गोयत, कलंदर जो भी कहता है वो देख करके बोलता है, जो भी बोलता है वो तोल करके बोलता है। तो आज भी वहां पर वो जो है नाम लिखा हुआ है। तो 1528 के अंदर में वहां पर बाबरी मस्जिद तामीर हुई। बाबरी मस्जिद तामीर होने के बाद कभी कोई तनाजा इस उन्वान से नहीं चला कि भाई अगर तनाजा होता तो उसी जमाने में राणा सांगा जैसे राजपूत, बड़े बड़े मेवाड़ के राजघराने वाले, ये लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो जमीन मस्जिद ही की थी और शुरू से वहां पर मस्जिद ही थी। अब जमाना गुजरता रहा, मुगलों से जिन लोगों को दुश्मनी थी, शेरशाह सूरी का जमाना आया, बाबर का इंतकाल हो गया। बाबर के इंतकाल के 10 साल के बाद शेरशाह सूरी ने, एक अफगान सरदार ने, मुगलिया सल्तनत को खत्म किया, खुद फरमा रवा बन बैठा। इसके जमाने में भी इसी तरीके का कोई बवाल नहीं उठा। अब उसके बाद जो दौर आया उसके बाद वो आया अकबर का दौर। हुमायूं दोबारा तख्त नशीन हुआ, उसके बाद अकबर का दौर आया। अकबर के जमाने में ये हाल हुआ था कि एक नए दीन की इजाद हुई, दीन इलाही अकबर शाही। और ऐसी इजाद हुई कि उसने अपने घर के अंदर में, आप फतेहपुर सीकरी जिसका जाना होगा, वहां पर आप हजरात देखेंगे कि एक जोधा महल बना हुआ है, वहां पर मंदिर भी बनी हुई है, वहां पर तुलसी का दरख्त भी है। पूरा देवमालाई कल्चर आपको वहां पर नजर आएगा। एक तरफ मुस्लिम बीवी का महल, एक तरफ जो है हिंदू रानी का महल, और वहां पर तहजीबें मिल रही है। अकबर के जमाने में उसके जो दरबारी मुल्ला थे अबुल फजल और फैजी, उन्होंने आईनी अकबर लिखी, उस जमाने की तारीख लिखी, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि यहां पर मंदिर था, बल्कि जो यात्रियों पर टैक्स था उसके बारे में तारीख में मिल जाएगा। जो आसपास के अंदर लोगों को तकलीफी थी उसका तस्करा भी मिल जाएगा, लेकिन मंदिर का तस्करा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि था ही नहीं। तारीख के अगले स्टेज पर हम आए, मुगलिया सल्तनत, औरंगजेब आलमगीर के जमाने में
کچھ اس طریقے کی تحریریں دیکھنے کو ملی، وہ بھی عالمگیر نے کچھ علاقوں پر حملہ کیا اور ایسے مندروں پر انہوں نے کارروائی کی جہاں پر حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور دیوداسی پرتھا ان کے اندر میں رائج تھی، اور دیوداسی پرتھا میں عوام کی شکایت پر انہوں نے اس کو مسمار کر دیا۔ اب جب مسمار ہوا، جیسے کسی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی اچھی چیز بھی بری معلوم ہونے لگی۔ پہلے تو بہت اچھا تھا، ایک چائے میں دونوں گھونٹ مار مار کے پیتے تھے، ہم نوالا تھے ہم پیالہ تھے، لیکن اب جو ہے کسی معاملے میں کھٹک گیا معاملہ تو پھر اس کی ہر چیز بری نظر آتی۔ تو عالمگیر کے عہد میں کسی چیز پر حکومت کا جو مذہب تھا وہ اور عوام، ان کے درمیان میں کچھ اختلافات بڑھے۔ 50 سال اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی، ہمارے علاقے میں تو وہ 70 سال رہے، اس علاقے میں دکن کے صوبے دار تھے وہ 8-10 سال۔ تو انہوں نے جب بہت ساری چیزوں کے ساتھ میں پھر اس شوشے نے جنم لینا شروع کیا اور پھر یہ مسئلہ شروع ہو گیا، جس مسئلے کو پورے ملک کے اندر میں بھنایا۔ اورنگزیب کی عہد تک اس کا کوئی تذکرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر اورنگزیب کے جانشین کمزور ثابت ہو گئے، انگریزوں کا دور آیا، انگریز آئے من کے کالے اور تن کے گورے۔ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے اس موضوع کو کریدنا شروع کیا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو پالیسی کے تحت انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو 1850 میں ایودھیا کے اندر میں سب ساتھ رہتے تھے، ہندو مسلم مل کر کے ساتھ رہتے تھے۔ 1850 میں پہلا مذہبی فساد ہوا، اور یہ فساد کیوں ہوا؟ ہنومان گڑھی تھی وہاں پر، ہنومان گڑھی کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں پر جو ہے معاملہ ہوا، کچھ معاملہ دونوں فریق تھے، ایک طرف مسلم ایک طرف ہندو تھے، انہوں نے وہاں پوجا کرتے کرتے مسجد پر وقتاً فوقتاً حملہ کرنے کی کوشش کی، فساد پھوٹ پڑا۔ اور یہ جو مسجد تھی، یہ جو بابری مسجد تھی، یہ بہت بڑی تھی، بقول بابر کہ قیامت تک کفر کی آنکھ میں کھٹکتی رہے، ایسا اللہ کا عظیم الشان گھر تھا۔ تو جاتے جاتے کچھ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا، 2-4 پتھر۔ آج ہم کہتے ہیں مل صاحب 2-4 پتھر سے کیا ہوتا، ایک آدھ جھنڈا اپنے مسجد میں جا کے آ کے لگائے تو کیا ہوتا، لیکن آپ گہرائی میں جائیں، ڈیپ میں جائیں تو پتا چلے گا کہ کیا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو وقتاً فوقتاً پھر بابری مسجد پر بھی حملے شروع ہے، اور انگریز حکومت سے وہاں کے جو ہندو فریق تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ حصہ دیا جائے، ہم یہاں پر اپنی پوجا پاٹ کریں گے۔ بار بار عرضیاں آ رہی ہیں، بار بار لوگ آ رہے ہیں، بار بار ماحول خراب ہو رہا ہے، لیکن انگریز وائسرائے نے ان کے مطالبے کو رد کر دیا اور منع کر دیا، یہاں تک کہ آزادی کا بگل بجنے کے قریب تھا۔ سن 1946 کے اندر میں ہندو مہاسبھا کی ایک شاخ ہے ABRM، اس کا نام ہے ABRM، یہ اس عنوان پر بنی گئی تھی۔ تو انہوں نے احتجاج شروع کیا، مورچے شروع ہوئے، میمورنڈم دینا شروع ہوا، اور اس کا سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ جب اس میں تیزی آ گئی، مورچے احتجاج شروع ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن اس میں تیزی آنا شروع ہوئی، اور تیزی آنے کے بعد میں 1949 کا زمانہ آ گیا، ملک آزاد ہو گیا۔ 1949 میں گورکھ ناتھ مندر کے جو مہنت تھے انہوں نے ایک وہاں پر پروچن کا پروگرام رکھا، 9 دن کے اندر میں رام چرتر مانس پڑھی گئی، جب تک مسجد قائم ہے
रामचरितमानस जो पढ़ी जा रही है वो बाहर के हिस्से में पढ़ी जा रही है और वहां पर 9 रोज पढ़ा गया और उसके बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया। ये दूसरा बड़ा हमला था। पहले तो वक्तन फोक्तन छोटे छोटे हमले होते रहे, लेकिन ये बड़ा हमला था और वेल प्लानेड हमला था। यहां तक के फिर वो घड़ी भी आ गई कि 22 दिसंबर 1949 को अब हमले हुए, कई मुसलमान उसके अंदर में शहीद हुए। अयोध्या के मुसलमानों ने मुकाबला नहीं किया ऐसा नहीं है, उन्होंने फर्जे किफाया अता कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन वो जो है दिफा नहीं कर सके। यहां तक के 22 दिसंबर 1949 की रात को एक ग्रोह वहां पर गया, एक जमावड़ा वहां पर गया और उन्होंने वहां जाकर मंदिर के अंदर में मूर्तियां रखी और मूर्तियां रखने के बाद में ये वावेला मचाया कि राम लल्ला जो है प्रकट हो गए, जाहिर हो गए, हाथ से रखी। इसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कमीशन बैठे और इंक्वायरी कमीशन बैठने के बाद उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ये हमारी जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग, ये हमारे जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग है, इसको फौरन वहां से हटाया जाए। लेकिन वहां के जो मजिस्ट्रेट थे, जो डीएम थे, कलेक्टर थे, नायर कुछ नाम था उनका, उन्होंने कहा कि अगर हम ये सिलसिला शुरू करेंगे निकालने का तो मुल्क के अंदर में काना जंगी हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़ेंगे, इसलिए क्या किया जाए, अब एक काम किया जाए और वो क्या है, इसको जू का तू उस पे हाल पर रखा जाए। और फिर एक फैसला सुनाया गया, पुलिस ने इस जगह को दोनों फरीकैन के लिए बंद कर दिया, ना हिंदू जा सकेगा ना मुसलमान जा सकेगा। और 1949 के हुक्म के मुताबिक मुसलमान 200 गज करीब तक भी नहीं जा सका मस्जिद कि यहां पर मुसलमान जा नहीं सकते। अब मुसलमान तो कानून पर, अदलिया पर भरोसा करके बैठ गया, लेकिन जो दूसरा फरीक मुखालिफ था वो फरीक मुखालिफ ने कोशिशें शुरू की और बगल के दरवाजे से फरीक मुखालिफ को दर्शन की इजाजत मिल गई। मुसलमान 200 गज के करीब जाने को ही तैयार, हुकूमी ऐसा बोर्ड लगा हुआ, जंगले लगे हुए, संगलाके नुमा जो है बैरिकेडिंग लगी हुई है, तुम जा नहीं सकते, मुसलमान वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकता। 22 दिसंबर 1949 तक वहां पर नमाज होती थी, किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने फितना बर्पा कर वो इस मुल्क से गए थे। उसके बाद जो है तकलीफ होना शुरू हुई और पिछले दरवाजे से फरीक मुखालिफ के जो यात्री थे उनको जाने की इजाजत मिल गई। 1986 के अंदर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में जो हिंदू पक्ष था उसने एक पिटीशन फाइल की कि हमें यहां पर कुछ काम करना है, उसकी इजाजत दी जाए, यहां पर हम काम करना चाहते हैं, तामीर करना चाहते हैं, उसकी इजाजत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन एक नया मसला शुरू हो गया और वो मसला हुआ कि हम यहां पर तहकीक करेंगे। खुदाई का मसला शुरू हुआ, 3 मर्तबा पर वहां पर खुदाई हुई है। एक 1970 के अंदर में, दूसरी 1992 के अंदर में और तीसरी 2003 के अंदर में यहां पर खुदाई हुई। और सर्वे के अंदर में तफसीलन बात करने का मौका नहीं है, सर्वे के अंदर में ये आया कि यहां पर हो सकता है कि कुछ पिछले जमाने की इमारत के आसार हो, लेकिन यहां पर जो है मंदिर नहीं था।
اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ میں گیا، کورٹ میں کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے اور اس ملک کی سیاست نے کس طرح سے نئی کروٹ لی اور کس طریقے سے باقی کے معاملات ہوئے، انشاءاللہ تعالی اگلی سماعتوں میں اگلے موقعوں پر ہم اس کو سنیں گے۔ ابھی جو تازہ مسئلہ ہے گیان واپی مسجد کا مسئلہ، میرے دوستو آپ اپنے مسجد کے اماموں کے پاس جائیں اور اپنے اماموں کے ریکویسٹ کریں، انہیں درخواست کریں کہ امام صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، ہمیں حالات حاضرہ سے باخبر کرو، ہمیں لوری مت سناؤ، ہمیں لوری سننے کی غرض نہیں ہے۔ حالات آتے رہیں گے، آج میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آج اجازت ہے، نہیں معلوم مستقبل میں کیا ہو، کیونکہ ایک ہمارے موقر عالم دین، چاہے وہ کسی جماعت سے ہو، اہل سنت الجماعت ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، تبلیغ ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ سب اہل سنت الجماعت میں آتے ہیں اور سب جو ہے ایک دوسرے کے بدن کے عضو کی طرح ہے۔ تو ان کو جو ہے آج کچھ دن پہلے ایک چھوٹی سی بات پر اریسٹ کر دیا گیا، گرفتار کر دیا۔ بزرگوں، آج علماء کا جو طبقہ میدان میں کام کر رہا ہے، قسم خدا کی کیا ضرورت ہے ان کو کام کرنے کی۔ آج علماء، جمعیت مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہ تنظیمیں آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے، کہیں بھیک مانگ کر، کہیں خود کی جان لگا کر، خود کا مال لگا کر۔ کیا ضرورت ہے حضرت مولانا امیر الہند سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کہ 90-92 سال کی عمر میں چلنے نہیں آتا، موسم کی پرواہ کیے بغیر آپ کی لڑائی لڑ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ایک ایک وکیل کی فیس کتنی ہے۔ بھائیو، میں قریب سے دیکھ کر کے آیا ہوں، 25 لاکھ 30 لاکھ ایک ایک وکیل کی فیس ہے، اور جو قید ہونے والا ہے اس سے کسی 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج ہمارا جو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو انٹیلیکچوئل سمجھتا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ بیوی بچے اور نوکری، بیوی بچے اور دکان۔ دیندار طبقے یہ سمجھتے ہم دین کا کام کر رہے ہیں کافی۔ آج اجازت مل رہی ہے دین کے کام کی، کل ایسے کچھ سرکولر آ رہے ہیں، ایسے سرکولر پر بحث ہو رہی ہے کہ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، مدرسہ نہیں چلا سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے جاگ جائیں۔ انہی حالات کے مد نظر آج بروز جمعہ ٹھیک 2:30 بجے کل بمبئی کے اندر میں مشہور جو جانے مانے جو لوگ تھے وہ اس تعلق سے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک لائحہ عمل مرتب کیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ لڑنا یعنی مارنے مرنے کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ جو جمہوریت نے، لوک شاہی نے جو ہمیں ادھیکار دیا ہے، اس ادھیکار کو تو کم سے کم استعمال کریں۔ تو پورے ملک کے اندر میں ایک لہر چل رہی ہے کہ ہم ان 2 مدوں کے تحت جو ہے اپنے حقوق کا اور یہ حکومت کو بتائیں گے کہ مسلمان زندہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، ابھی میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور ہلدوانی جو گاؤں ہے، جو شہر ہے، وہ جل رہا ہے، وہاں کے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اور کہاں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک کو ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مرغے کی، آپ نے قصائی کی دکان دیکھی ہوگی، قصائی کے دکان میں جالی میں مرغے ہوتے ہیں، ہر مرغا کیا کرتا ہے؟ آواز نکالتا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتا ہے کہ میری بھی باری آئیں گی تو میں بھی جاؤں گا اور ذبح ہو جاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مرغے نہ بنے، شاہین بنے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ نہیں تیرا نشے منقصر سلطانی کے گمبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ الیکشن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سیاستدان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن زمین یہی ہے، آسمان یہی ہے، آسمان والا وہی ہے، اور ہمیں سب سے اہم چیز مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ایک سانس
का हिसाब देना है, एक एक पाए का हिसाब देना है। आज बहुत सारे लोग हैं वो इस बात के मुंतजिर होते हैं कि हमें दावत दी जाए, हमें बुलाया जाए। भाइयों, दावतें देने का वक्त नहीं है। कौम में मीर सादिक और मीर जाफर की कमी नहीं है। ऐलान आपके सामने आया, ये किसी के घर की शादी नहीं, किसी के घर का वलीमा नहीं, ये आपके हुकूक की लड़ाई है, ये आपको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो किसी ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। इसलिए जो है आज ठीक 2:30 बजे यहां पर जितने लोग हैं उतने तो पहुंच जाएं, लेकिन एक एक बंदा अपने साथ कम से कम 5 मजीद बंदों को लाएगा तो भाइयों एक बेदारी आएगी। अपने दोस्तों को फोन करें, अपने दीन का काम समझ करके करें। अगर हमने दीन की हिफाजत नहीं करी तो अबाबिल कंकर लेकर के नहीं आएंगे, लश्कर लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि एक मुसल्लम हकीकत है, मजहब अपने मानने वालों की हिफाजत नहीं करता, मजहब के मानने वालों को मजहब की हिफाजत करनी पड़ती। हम मजहब के मानने वाले, हमें अपने उलमा की इज्जत करनी पड़ेगी, हमें अपने उलमा के साथ मैदान में आना होगा, हमें अपने उलमा के साथ, अपने कायदीन के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है इसके लिए जो है सड़कों पर उतरना होगा। इसलिए जो है आज हम ये कोशिश करें कि हर बंदा अपने से जरिए से 10-5 लोगों को बुलाए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। और अब हालात बस से बदतर होने वाले हैं, इसलिए मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। और हर शख्स कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही, हर शख्स निगरां है और उसके अंदर उसके निगरानी में जो चीजें हैं उसका सवाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में हम इसके बाद के जो मामलात थे 1986 और उसके बाद के जो मामलात थे उसके ताल्लुक से तफसील से गोशे गुजार करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।